یہ تو بات پکی پیٹی ہے نا جس نے مصطفیٰ سے وفا کی ہے کائنات نے اس سے وفا کی ہے 106 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کو دنیا سے وصال کیے ہوئے مگر آج بھی بچہ ہر جوان ہر بزرگ جب عقیدت محبت کے ساتھ کلام رضا پڑھتا ہے سنتا ہے تو یہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو جاتا ہے بلکہ مسرور ہو جاتا ہے واہ احمد رضا کیا مصطفیٰ کی نعت پڑھتی ہے کہ جب تک کسی محفل میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا نہ جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے محفل پاک نامکمل سی رہ گئی عزیزم پڑھ رہے تھے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی مجھے اس نسبت پر فخر بھی ہے مجھے اس نسبت پر ناز بھی ہے اور خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے اس نسبت پر اور اس نسبت پر فخر نصیب ہے اور جو اسے اعزاز سمجھتا ہے آئیں ذرا ماحول بناتے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے ہر بندے کی حاضری مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں لگ رہی ہے کون عقیدت محبت کے ساتھ آیا ہے کون سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے کون سینہ تان کے بیٹھا ہوا ہے کون عقیدتوں محبتوں کے گجرے نچھاور کر رہا ہے کون مصطفیٰ کی نعت عقیدت سے سن رہا ہے کون مصطفیٰ کی نعت عقیدت سے پڑھ رہا ہے بھئی بیٹھنا ہی بڑی بات ہے کیا کہنے اس بندے کے جسے مصطفیٰ کا ذکر بھی نصیب ہو جائے اور وہ مچل کے کہہ دے سب سے اولا ہو اعلیٰ ایک ہاتھ مصطفیٰ کے نام پر بلند کرو ہر بچہ ہر نوجوان ہر بزرگ بولے سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو بالا آج کائنات کے چپے چپے پر یہ جھگڑا ہے کہ بھئی فلاں اعلیٰ فلاں مرتبے والا فلاں مقام والا فلاں بڑی رفعت والا ہے اعلیٰ کہتے ہیں تھوڑی سی ہمت کرو جرت کرو کائنات کے اعلیٰ عرفہ عزت والے شان والے مقام والے لوگوں کو جمع کرو اور پھر بریلی کے احمد رضا کو بلاؤ اور احمد رضا سے پوچھو احمد رضا یہ وہ ہے جسے ہم اعلیٰ سمجھتے ہیں یہ وہ ہے جسے ہم اچھوں سے بھی اچھا سمجھتے ہیں یہ وہ ہے جسے ہم عزت والوں سے بھی عزت والا سمجھتے ہیں احمد رضا تو بتا تیری عقیدت کیا ہے اور تیرا عقیدہ کیا ہے بختوں والا ہوگا جو مصرع ثانی پر اپنے ہاتھ اٹھا کر کریم آقا علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کی مالا جپے گا احمد رضا فرماتے ہیں جو تمہاری نظر میں اعلیٰ ہے جو تمہاری نظر میں عرفہ ہے ان سب کو اکٹھا کرو ان سب کو جمع کرو پھر مجھے بلا کر کے پوچھو تو میں کہوں گا سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا سچے سے اچھا ہمارا نبی کہا فقط اچھوں کی بات نہیں جاؤ اونچے قد و قامت والا بڑی شد و مد والا جو تمہاری نظر میں ہے اسے لاؤ ایک کو کیا 100 کو لاؤ 100 کو کیا 1000 کو لاؤ 1000 کیا 1 لاکھ لاؤ جہاں تک لا سکتے ہو لاؤ میدان سجاؤ پھر بریلی کی احمد رضا کو بلاؤ اور کہو احمد رضا یہ ہماری نظر میں اونچوں سے بھی اونچا ہے یہ ہماری نظر میں بڑے مقام اور مرتبے کا حامل ہے احمد رضا تو بتا تیری نظر میں مقام والا کون ہے تیری نظر میں بلندی والا کون ہے تیری نظر میں رفعت والا کون ہے تو بریلی کے تاجدار نے کہا سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے جس نے وقت بلند کروانے ہیں اسی نے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی بھئی آپ کو سمجھ نہیں آتی چھوٹا سا بچہ اور ہم اگر مصطفیٰ کا سناخن بن جائے آپ سارے نیچے رہ جاتے ہیں وہ اسٹیج پہ آ جاتا ہے حافظ خلیل الدین حسن کہتے ہیں میں تو سرکار مدینہ کا گدا ہوتا ہوں ان کا منگتا ہوں صدا ان پہ فدا ہوتا ہوں یہ اور بات کہ دنیا سے ملے خار مجھے ان کی چوکھٹ پہ تو پھولوں سے لدا ہوتا ہوں یہ اور بات کہ دنیا سے ملے خار مجھے یہ اور بات کہ دنیا سے ملے خار مجھے
مجھے ان کی چوکھٹ پہ تو پھولوں سے لدا ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، چوکھٹ مصطفیٰ کی عظمت و توقیر اگر پوچھنی ہے تو بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں۔ تو تاجدار بریلی نے سرزمین حرم پر ایک دیکھنے والے کو دیکھا، چلنے والے کو دیکھا، مچل مچل کے مٹک مٹک کے چل رہا تھا۔ بریلی کے احمد رضا نے کہا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، آئے کیسا نازک موڑ ہے اور کیا عزت و توقیر ہے سرزمین بطحا کی۔ احمد رضا بریلی کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، یہ تو سر کا موقع ہے، تجھے تو چاہیے کہ ایسی عظیم بارگاہ سر کے بل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ سرزمین بطحا پہنچے، پورا فوجی دستہ ساتھ اور پوری رعایا ساتھ اور جناب پوری بادشاہت کے ساتھ اور جناب تاجداری والا، سلطنت والا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ، جبہ و کبہ و دستار کے ساتھ۔ کسی درویش نے کہا سلطان تجھے حیا نہیں آتا؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو آنا چاہیے نوکر اور گدا بن کر کے، تو بادشاہ بن کے آیا ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہا میں بادشاہ بن کے نہیں آیا، جو مصطفیٰ کے دربار پر آئے ہیں میں تو انہیں دکھانے آیا ہوں۔ لوگوں دیکھو میرے مصطفیٰ نے مجھے کیا کچھ عطا کر دیا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ نے مجھے کیا کچھ عطا کر دیا ہوا ہے۔ ذوالفقار حضرات، عرض میں یہ کر رہا تھا اس کائنات میں عزتیں بھی اسے ملی، اس کائنات میں رفعتیں بھی اسے ملی، اس کائنات میں شانیں بھی اسے اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس نے نبی شان و شوکت، نبی نور و رحمت اور نبی عزت و عظمت کے ساتھ اپنا رشتہ سوار رکھا۔ اللہ نے اسے عزت عطا فرما دی اور بریلی کے تاجدار نے ہمیں حوصلہ دے دیا، کہا یہ تو مصطفیٰ کی عزت کا کیا کوئی اندازہ کر سکے گا، یہ تو عزت ہے ہی نہیں ابھی، یہ تو بس ٹریلر چل رہے ہیں، یہ تو بس مشہوریاں آ رہی ہیں۔ آئے دن نبی پاک علیہ السلام کی عزت و عظمت کا پرچار ہو رہا ہے۔ بریلی کے احمد رضا نے کہا یہ تو فقط مشہوریاں اور ٹریلر ہیں بس۔ اعلیٰ حضرت پھر یہ بتائیے مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا ظہور کس دن ہوگا؟ فرمایا عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یہ تو اس روز پتا چلے گا جب تانبے کی زمین ہوگی، جب سوا نیزے پر سورج ہوگا، ہر شخص العطش کی صدا بلند کر رہا ہوگا، ہائی ہان کے الفاظ زبانوں پر جاری ہوں گے اور جانے والی امت حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچے گی، کہے گی یا نبی اللہ ہماری مدد کیجئے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، مجھے اپنے مرشد کریم کے عطا کردہ دو چار جملے یاد آ رہے ہیں، میں دھیمے لہجے سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ ذرا بلند آواز سے فرمائیں سبحان اللہ۔ اذهبوا الی غیری، کہتے ہیں غیر سے نہیں مانگنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اللہ کے نبی ہیں اور فرما رہے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پتا ہے اس وقت تک تو میری بات نہیں بنے گی جب تک آمنہ کے لال کو اذن شفاعت نہیں میسر آ جاتا، جب تک نبی پاک علیہ السلام کو شفاعت کا اذن نہیں عطا فرما دیا جاتا۔ یہ پھر امت چلتی چلتی حضرت شیس علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس، حضرت ہود علیہ السلام کے پاس اور حضرت ابراہیم و اسماعیل اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ تک جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اب اذهبوا الی غیری نہیں، اب اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بات بنانا چاہتے ہو تو جاؤ در مصطفیٰ پر چلے جاؤ۔ در مصطفیٰ ایک ایسا در ہے جہاں پر آنے والے کو سائل کو انکار نہیں کیا جاتا بلکہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے، اس کی خالی جولی کو بھر دیا جاتا ہے۔ جب ہم جیسے گناہگار بدکار سیاہکار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، عرض گزار ہوں گے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہماری شفاعت فرمائیے۔ اللہ اکبر، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نہیں ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، بلکہ آقا فرمائیں گے انا لہا
انا لہا میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جملہ کہنا چاہوں گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس جملے کے ترجمے کو سننے کے بعد بھی کوئی بندہ نہ بولا تو میں سمجھوں گا وہ پیدائشی کنجوس ہے۔ جب یہ ساری امت مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچے گی تو ہم کہیں گے آقا ہماری شفاعت فرمائیے، آقا فرمائیں گے انا لہا غلاموں ابھی شفاعت کرتا ہوں کیونکہ اس کام کے لیے میں ہی ہوں۔ آقا فرمائیں گے میں ہی ہوں اسی کام کے لیے میں ہی ہوں۔ تو بریلی کے تاجدار نے کہا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور مجھ جیسے گناہگار بدکار سیاہکار جب جہنم کی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے نا، ادھر سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سواری آئے گی تو بریلی کے بابا جی نے فرمایا ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ مصطفیٰ آئیں گے تو ہم جو زنجیروں میں جھپٹے ہوں گے نا، ہماری رہائی یقینی ہو جائے گی۔ کیوں مصطفیٰ آ گئے؟ کسی اعلیٰ حضرت کے بادہ خار نے اعلیٰ حضرت کے جب اس شعر کو پڑھا نا تو اس نے ترجمہ کیا، کہا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ تو یہ جو بریلی کے احمد رضا کہتے ہیں نا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، قبر کی بات ہے اور یہی میدان حشر کی بھی بات ہے، اور قربان جائیں اعلیٰ حضرت فاضل و محدث بریلوی رحمت و رضوان کی فکر پر۔ دیکھیے ایک ہے فرشتے، ایک ہے ملائکہ، اور ایک ہے اولو العزم ملائکہ، اور ایک ہے قدسی۔ میں اپنے مرشد کریم کے دامن کرم کا سہارا لیتے ہوئے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی فرشتے ہیں ان میں سے عزت والے ملائکہ ہیں، اور جتنے بھی ملائکہ ہیں ان میں اولو العزم جو ہے وہ شان اور عظمت والے ہیں، اور یہ جو قدسی ہے نا قدسی ہیں یہ بھی فرشتے۔ اور افعال نے لکھا اللہ نے قدسی صرف پیدا ہی اس لیے کیے ہیں 70,000 صبح مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے، 70,000 شام مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نشاور کرتے ہیں۔ قدسی وہ بلند بخت فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہوا ہے۔ ہر فرشتے کو مصطفیٰ کی بارگاہ کی حضوری میسر نہیں، یہ قدسی ہیں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ پھر میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔